دل یہ کہتا ہے کہ کچھ چیز نرالی لکھیے، پھول گر لکھ نہ سکے پھول کی ڈالی لکھیے۔ دوستو، میرا نام ہے شمس اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے بارے میں جسے میں نے حال ہی میں پبلش کیا ہے، وہ کتاب جس کا نام ہے ارمغان رافت۔ اس کتاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک غالب کا شعر جو اسی کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے اسے میں دہرانا چاہوں گا کہ ہم بھی تمہیں بتائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، ہم بھی تمہیں بتائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشا کشے غم پنہا سے گر ملے۔ تو دوستو، ہماری جو زندگی ہے وہ بہت حد تک اپنے کاموں میں مشغول رہنا، اپنی جاب کے پیچھے رہنا، جو بھی میرے طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ہماری زندگی کچھ ایسی ہی چلتی رہتی ہے، آفس جانا، آفس کے کام کرنا، پھر گھر واپس لوٹ کر کے آنا، تو ان ذمہ داریوں میں ہی ہمارا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں کچھ الگ سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور اگر کہیں تو ایک بڑی مونوٹونس سی لائف ہوتی ہے، ایک آٹو پائلٹ موڈ میں ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں ہمیں کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، یا یوں جیسا کہ شعر میں کہا گیا کہ ہم کیا بتائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، کیونکہ ہم اپنے خود غم پنہا جو ہے اسی میں اتنے زیادہ مصروف ہیں۔ تو اس سے باہر نکلنا، اس چین سے باہر نکلنا اور کچھ الگ کام کرنا، اس کی خواہش تھی۔ تو اس کو سوچتے ہوئے تھوڑا سا کتابوں پہ کام کیا اور بہت سارے آرٹیکلز پہ کام کیا، اور ان سب کو ملا کر کے یہ کتاب سامنے آئی، جس کتاب کا نام ہے ارمغان رافت۔ یہ کتاب ان مضمون کو لے کر کے شائع کی گئی ہے جو مضمون میرے والد گرامی نے لکھے تھے، اور میرے والد گرامی جو فزکس کے پروفیسر تھے لیکن انہیں اردو سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور انہوں نے اردو میں کئی ساری کتابیں پہلے بھی شائع کی ہوئی تھی، ان کی غزلوں کا مجموعہ شائع ہوا، ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کے حالات پر انہوں نے کتابیں لکھی، بہت ساری کچھ کتابیں انہوں نے فارسی سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں لکھی، انگلش میں کتابیں لکھی، ہندی میں کتابیں لکھی، تو اس طریقے سے انہوں نے کافی ساری چیزوں پر کام کیا۔ کچھ چیزیں جو شائع نہیں ہوئی تھی اس پر ہم لوگوں نے کام کیا اور اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں کیا ہے اس کے بارے میں تو ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ایک شخصیت کا تعارف ہو جائے، یا کس طریقے کا مزاج رکھتے تھے والد گرامی، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اس میں بہت زیادہ انٹروڈکشن تو میں نہیں دے سکتا، اور میں اس میں بہت زیادہ چیزیں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک غزل ان کی جو میرے دماغ میں آتا ہے، جس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کس طریقے کی آبزرویشن پاور ان کی تھی، یا کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے تھے، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ کیسے لکھنا اس کے بارے میں اور ایک الگ نقطۂ نظر پیش کرنا۔ تو ایک غزل ہے ان کی جس کی کچھ لائن میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا، اور آپ کو فرض کرنا ہے کہ یہ غزل ایسے وقت میں لکھی گئی ہے کہ آپ کے گھر میں مان لیا ایک بچہ ہے اور وہ کچھ پینٹنگ کر رہا ہے، کچھ تصویر بنا رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک غزل لکھ رہے ہو، اور پھر وہ غزل کس طریقے سے پروگریس کرتی ہے تو وہ آپ اس غزل میں دیکھو گے۔ تو یہ غزل جو شروع ہوتی ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بناتا جائے ایک انسان بچہ، بناتا جائے ایک انسان بچہ، یعنی ایک جو بچہ ہے یہاں پر ایک کسی انسان کی تصویر یہاں پر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر نظر میں آپ کو رکھنا، خیال میں رکھنا ہے۔ بناتا جائے ایک انسان بچہ، کبھی دے آنکھ اور پھر کان بچہ، یہ آڑی ترچھی بے پرواہ لکیریں، یہ آڑی ترچھی بے پرواہ لکیریں بنا ڈالیں گی ایک انسان بچہ، یہ آڑی ترچھی بے پرواہ لکیریں بنا ڈالیں گی ایک انسان بچہ، لڑکپن کی اسی بازیگری میں، لڑکپن کی اسی بازیگری میں نہ جانے کس کے کھینچے کان بچہ، ہے بچوں میں تو اپنے عیب کتنے، ہے بچوں میں تو اپنے عیب کتنے، بڑا پیارا لگے مہمان بچہ، جٹادھاری یہ سادھو میرا ماضی، جٹادھاری یہ سادھو میرا ماضی،
کہے مت بھاگ اے نادان بچہ، اور انا کا شمس تو ہر آن بولے، انا کا شمس تو ہر آن بولے، نہ دھرتی کو بنا شمشان بچہ۔ تو یہ ان کی غزل تھی، اس کو کہ دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی سوچ ان کی تھی، اس کا کچھ ایک آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا۔ تو غزل کاری تو بہت کرتے تھے وہ، نعت شریف لکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مضمون بھی انہوں نے لکھے جو کہ ریڈیو پہ نشر ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میگزینس میں، اخباروں میں، اس میں بھی چھپتے تھے۔ تو ہم نے ان سارے مضمون کو ایک جگہ جمع کر کے اسے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے۔ اب ان کی قلم کی جو طاقت تھی، اس کو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ اسے پڑھیں، تو ان سے اور زیادہ نسبت بڑھے، ان کی ہنرمندی لوگ دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں ان کے لکھنے سے۔ کیونکہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ سفید پر سیاہ کی تحریر باقی رہ جاتی ہے، حالانکہ لکھنے والے کو کل کی امید نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سفید پر سیاہ کی تحریر کو باقی رکھنے کے لیے اسے کتاب کی شکل دے دینا، تو اسے اور زیادہ عمر دیتے ہیں آپ کی، اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور ایک شعر ہے والد گرامی کا ہی کہ گر جمود کو یہ توڑ دے، جمود کہتے ہیں رکاوٹ کو، ٹھہراؤ کو، تو گر جمود کو یہ توڑ دے، رشتہ دل کا دل سے جوڑ دے، گر جمود کو یہ توڑ دے، رشتہ دل کا دل سے جوڑ دے، اے زماں اسے نہ چھوڑ دے، اے زماں اسے نہ چھوڑ دے، جنبش قلم ہے زندگی۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی کو جنبش قلم مانا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قلم کی جنبش کو اپنی زندگی ماننا، کیونکہ ہماری زندگی تو اس طریقے سے چلتی ہے کہ ہم لوگوں نے تو قلم کو پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے ہی ترک کر دیا۔ حالانکہ اب میں دوبارہ سے قلم اٹھا کر کے اور تھوڑی بہت چیزیں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں موبائل سے، ٹی وی سے، ان سب چیزوں سے فرصت ملے تو ہم تھوڑی سی کچھ لکھیں، کچھ خامہ فرسائی کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کچھ لکھتے رہنا چاہیے۔ تو اب زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ کچھ اس کتاب کے اندر جو مضمون ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں ہو جائیں۔ تو اس میں کئی سارے مضمون ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے کریلا، پھر حباب کی سی ہے، پردہ، آتش گل، میں وہ کیوں بہت پیتے ہیں، شہر بھاگلپور، گہوارہ علم و ادب، دشت کو دیکھ کر ہر بات پہ رونا آیا، تصویر نہیں بنتی، خدا سب اچھا کرتا ہے، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے، چوہا کل آج اور کل، پٹنہ کے سفر میں میں نے پینا سیکھ لیا، لفظی تحقیق یا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کتاب کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک حصے میں وہ مضمون شامل ہیں جن کو کہ ایک ٹاپک کے اندر میں لکھا گیا ہے، اور باقی جو دوسرا حصہ ہے اس کا، اس میں ویسے مضمون ہے جنہیں کہ تاریخ کے بنا پر ہم نے ترتیب دی ہے۔ تو اب زیادہ اس کے بارے میں کہنا کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے یا کیا ہے، اگر تھوڑا بہت میں اس کے کچھ پنوں کو پڑھ کے آپ کو بتا دوں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گا کہ آخر اس کتاب کے اندر کیا چیزیں ہیں، اور آپ کی دلچسپی اگر اس پہ بنے تو آپ ضرور سے ہمیں آرڈر کریں اس کتاب کا، ہم سے رابطہ کریں، اس کتاب کو حاصل کریں۔ ایک مضمون جو اس کے اندر ہے وہ ہے جس سے کہ یہ شروع ہی ہوتا ہے، کریلا، تو تھوڑا سا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ تو کریلا میں اب کیا لکھا ہے یہ آپ ضرور سے سماعت کر لیں۔ تو باسی کڑھی میں ابال آنے کا محاورہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، مگر عموماً یہ محاورہ دادائی عشق یا دادائی شادی کے موقع پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ چونکیے مت، دادائی عشق اور داداگیری عشق میں کافی فرق ہے۔ بوڑھے دادا اگر بنے دولہا تو اسے دادائی عشق یا شادی مرگ کہیں تو بہتر ہے، اور علاقے کا کوئی دادا جو عموماً بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ بوڑھا ہوگا تو خاک دادا بنے گا، عشق فرمانے لگے یا شادی رچائے تو یہ داداگیری عشق ہے
یا دادا گیری بیاہ، مگر اس کی بیوی دادی نہیں کہلائے گی۔ لفظ دادا بھی عجیب تماشا ہے۔ ہمارے یہاں بہار میں باپ کا باپ، بنگال میں بڑا بھائی، اور ممبئی یا بمبئی میں سارے علاقے کا باپ، جو شان سے کہہ سکے رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں۔ اب دادا کے بعد بھائی کی باری آتی ہے۔ ہندو میں بھائی وہ ہوتا ہے جس کے سر پر بہنیں شادی میں اپنا آنچل اور رکشا بندھن میں کلائی پر راکھی باندھتی ہیں، اور مسلمان بہنیں جائیداد کا اچھا خاصا حصہ بٹوا کر لے جاتی ہیں اور ہر قسم کی تقریب میں بھائی سے نقد و زیور وصولتی رہتی ہیں۔ مگر دنیائے مجرمین میں بھائی وہ ہوتا ہے جس کی کلائی پر پولیس ہتھکڑی کی راکھی باندھ کر رشتہ استوار کرنے میں عموماً ناکام رہتے رہتے بوڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھائی بہت سارے منسٹروں اور سیاسی لیڈروں کا باپ یا بیٹا ہوتا ہے، رشتے میں نہ صحیح تو کاروبار میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عنوان ہے کریلا، آغاز ہوا باسی کڑھی میں ابال سے، اور دیباچہ میں غیر مجرم اور مجرم سماج کے رشتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا ہے، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ تو وجہ یہ ہے کہ حضرت کریلا عنوان ہے میرے اس انشائیے کا، اور میری باسی کڑھی میں ابال آیا ہے کہ 2 سال کے ترک تعلقات کے بعد آج پھر میں نے احباب کے اسرار پر اس دوشیزہ انشائیے کی گھونگھٹ کو الٹنے کی جسارت کی ہے۔ احباب کی خاطر ہم نے صفی کچھ اپنی زباں میں کہہ ڈالا، احباب کا حسن زن ہی تو ہے ہمت جو بڑھایا کرتے ہیں۔ تو یہ کریلا ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں آگے، تو میں تھوڑا تھوڑا مختصر آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو یہ 2 انشائیات ہے اس میں۔ اسی طریقے سے ایک اور انشائیہ ہے جسے کا کہ نام ہے حباب کیسی ہے۔ میر تقی میر نامدار نے گرچہ یہ شعر اپنے بارے میں کہا ہے، مگر دراصل یہ ذی روح پر چسپاں ہے۔ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شاعر کے ہر قول کو اسی کی ذات پر چسپاں کر کے لوگ طنز و نشتر یا جرح و تنقید کے تیر برساتے ہیں۔ مثلاً غالب کے شعر کو ہی لیجئے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یہاں میرے نزدیک اور میرے آگے دیکھتے ہی جھٹ اہل ادب فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ غالب اپنی ذات کو حضرت سلیمان اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام پر فوقیت دے گئے ہیں، یا ان کے اختیار و معجزہ کی توہین نہیں تو تخفیف ضرور کی ہے۔ ظاہراً تو ایسا ہی لگتا ہے، مگر حسن ظن رکھتے ہوئے بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ شاعر ہر وہ بات جو اپنی ذات کو مرکز بنا کر کہتا ہے، وہ ساری باتیں اس کی ذات سے وابستہ ہوں، یہ ضروری تو نہیں۔ دراصل یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان پاکیزگی اور اتقاء کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے آگے یہ دنیا ایک بچوں کا کھلونا نظر آنے لگتی ہے، اور یہاں کی سبھی واردات یا یہاں کے سبھی واقعات و حادثات ایک تماشا نظر آتے ہیں، اور ان تماشوں کو برپا کرنے والی وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ایک لفظ کن سے تمام موجودات کو عالم ظہور میں لایا۔ اور جب کوئی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اس ذات وحدہ لا شریک میں گم ہو جاتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے، اور اس بلند ترین مقام پر پہنچ کر وہ کیا محسوس کرتا ہے، اس کی منظر کشی اس غزل میں عموماً نظر آتی ہے، جس کا یہ شعر ہے، گہے برتارم آلا نشینم، گہے برپشت پائے خود نبینم۔ اگر بلندی پر پرواز کرتے ہوئے جہاز میں بیٹھا کوئی مسافر یا اس مسافر کی کیفیت کو عالم تصور میں دیکھتے ہوئے بیان کرنے والا کوئی باریک بھی یہ کہے کہ قطب مینار ایک کھوٹی اور تاج محل ایک گنبد نما ڈبیا نظر آتی ہے، تو یہ ان عمارات کی توہین و تحقیر نہیں، بلکہ انہیں ایک مخصوص حالت میں دیکھے جانے کی تصویر کشی کی ہے۔ اسی غزل کے چند اشعار تو حضرت باری تعالیٰ یا حضرت محبوب باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جب خاک پہ دریا میرے آگے۔ البتہ کچھ اشعار شاعر یا عام انسان کی ذات سے بھی وابستہ ضرور ہیں، گویا اس غزل میں طارم اعلیٰ کی منزل بھی ہے اور پشت پاکی بھی، یعنی جب شاعر اپنے ذاتی خول میں آ جاتا ہے تو کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے،
والی منزل سامنے ہوتی ہے۔ تو جناب والا، گرچہ میں نے میر کے ایک شعر کو اپنا نشانہ تحریر بنایا ہے، مگر آبروئے میر جناب غالب کی بات جملہ مترجہ کے طور پر آ ہی گئی، کیونکہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر۔ اس لیے پھر میں رجوع کرتا ہوں جناب میر کی جانب۔ عشق کے فقیر دل کے امیر اور عاشقوں کے پیر ہیں، بلکہ دل جنوں کے میر ہیں۔ آج کل جب کہ زبان کو خالص کرنے کا چلن زور پکڑ رہا ہے اور زبان کو پڑھنے کا چلن کمزور نظر آتا ہے، اہل اردو کو الفاظ کے تلفظ کی بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے، جسے وہ قرات کہتے ہیں۔ شاید دولار سے اور بہت سارے الفاظ جو عربی سے اردو میں منتقل ہوئے ہیں اور تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ ہی رائج ہیں اور مقبول ہوئے، انہیں ان کے اوریجنل تلفظ میں پڑھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ حکم ہے کہ آپ حباب کو حباب پڑھیے، ورنہ اردو کے وہ احباب سخت ناراض ہو کر تیوریاں چڑھا لیں گے جو پلے درجے کے متقی ہیں۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ حباب میں جو نازکی اور شکستگی نظر آتی ہے وہ حباب میں کہاں ہے، جو کمبخت کباب کا ہم قافیہ ہے، اور میر تقی کا مخصوص قافیہ بھی رہا ہے، جو انہیں جلے دل کی تشبیہ کے لیے نادر معلوم ہوا۔ لگتا ہے ہم لوگوں کی طرح موصوف بھی کباب کے بڑے شوقین رہے ہوں گے، اور کباب نوشی کے بعد نحیف ڈکاروں کے دوران چونکہ موصوف خستہ حال تھے، ایسے خوشبودار اشعار قرطاس ذہن پر چمکتے ہوں گے۔ اسی طرح آج کل موسم اور موسم کا جھگڑا ہے۔ موسم میں کھل جا سمسم کی کیفیت ہے اور موسم میں بند ہو جا سمسم کی کیفیت ہے۔ آپ کو موسم اچھا لگتا ہے یا موسم، یہ آپ بتائیں۔ موسم بولتے ہی کچھ رمجھم کی تصویر ضرور نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے جسے مرحوم شوکت تھانوی نے اپنے مشہور ریڈیائی ڈرامہ قاضی جی میں پیش کیا ہے کہ برف مذکر ہے یا مؤنث؟ تو قاضی جی آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اگر جم جائے تو مؤنث اور پگھل جائے تو مذکر۔ دلیل یہ ہے کہ پانی مذکر ہے۔ کچھ اہل ادب پیورٹان تحریک کے ہم نوا ہیں اور وہابی تحریک کی طرح اردو خالص بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، چاہے اس سے زبان کی لطافت مجروح ہو تو ہو۔ جیسے بجرنگی لوگ کسی شہر، کس سڑک اور کس عمارت کا کیا نام کرن کرتے ہیں، اسی طرح یہ اہل ادب کس لفظ، کس محاورہ، کس ضرب المثل کا شدھیکرن کریں گے۔ بجرنگی ہمیشہ ہم رنگی اور ایک رنگی کے قائل ہوا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دیش، ہماری تہذیب اور ہماری زبان اردو ہمارنگی یا بہو رنگی ہے، اور کسی بہو کی طرح ہی رنگ برنگی بھی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ان بہوؤں کے ساتھ۔ الغلط العام فصیح ایک مشہور عربی مقولہ ہے، اور زبان خلق کو نقارۂ خدا مانا گیا ہے۔ اس لیے کسی زبان میں کون سا لفظ کس تلفظ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس کی فکر چھوڑ کر یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ اہل زبان نے اردو میں اسے کس طرح استعمال کیا ہے، اس کی فکر کی جائے۔ مگر یہ نصیحت یا مشورہ نہیں، بلکہ صرف ایک تجویز ہے۔ آگے اردو کا اللہ مالک ہے، صرف اردو کے تلفظ کا نہیں، بلکہ اس کی رسم الخط کا، اس کے وجود کا، اس کی آبرو کا۔ مگر اپنی ہستی تو حباب کی سی ہے، جو آکسیجن سانس لینے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے والے آبی مخلوق کا رہین منت ہوا کرتا ہے۔ گہرائی میں بنے یہ ننھے بلبلے بلندی پر اٹھتے ہوئے اپنا حجم بڑھاتے جاتے ہیں، جیسے دبے کچھ لوگ جب اپنا آلام و مصائب سے کچھ ہلکے ہوں تو پھر اپنا کنبہ اور کاروبار بڑھائیں اور بڑھاتے جائیں، اور جب بالکل ہی کشادگی حاصل کر لیں یا مخصوص حد تک پہنچ جائیں تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جیسے بلبلے سطح آب پر آ کر ناچتے تھرکتے اور پھر پھوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ان کی ہوا فضا میں مل کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے، اور ان کا قطرہ آب دریا میں مل کر اپنے فرائض انجام دیتا رہتا ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، یا پھر بقول غالب، دام ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ مختصر یہ کہ ساری نمائش تو سر آب ہی ہے، یعنی پانی کی سطح پر، اور حقیقتاً سراب ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، مراج ہے، جیسے ٹھنڈے برفیلے ملکوں میں جہاز کا الٹا لٹکتا ہوا عکس، یا ریگستانوں میں درختوں کی الٹی آئینہ نما پرچھائیں۔ گویا اس دنیا میں ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، یعنی ہم سے مہ، بات سے تاب، یار سے رائے، یعنی مہتاب رائے، اور اسی الٹ پلٹ میں ہم آپ سب مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، اسیر ہیں، اور بقول میر یہی کہتے نظر آتے ہیں،
الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یعنی حباب حب آب بن کر حباب ہو گیا اور دل جل کر کباب ہو گیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو اس طریقے کے مضمون اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے کہ میں یہاں پر کور نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ویڈیو آلریڈی کافی بڑا ہو چکا ہے۔ بس ایک شعر جو ہے وہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت لوں گا، اور کچھ باتیں بھی کہہ کے رخصت لوں گا۔ ایک شعر ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے اور کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ تو کچھ کام کیا ہے ہم لوگوں نے، اور اس کام کے رزلٹ میں، نتیجے میں یہ کتاب سامنے آئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جاری و ساری رہے، آگے بڑھے، لیکن اس کے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے کنٹریبیوشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی نہیں، زیادہ آپ لوگ اسے سرائیں گے نہیں، آپ لوگ اسے اور لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک ہماری حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ لوگ ضرور سے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے اس کام کو سراہیں، اور اس کتاب کو اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کیا تو ہم سے رابطہ کریں، کمنٹس میں، میسیجز کے تھرو، فیس بک میں اسے حاصل کرنے کے لیے، اور ہم کوشش کریں کہ یہ کتاب آپ تک پہنچا دی جائے، اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ان ساری باتوں کے ساتھ یہاں تک اگر آپ بنے رہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آئندہ اگر آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو کچھ اور ویڈیوز اس کے بارے میں بنا کر کے آپ کو اور زیادہ جانکاری دے دی جائے گی۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔